ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ المتوحد بجلال ذاتہ وکمال صفاتہ، المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماتہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سیدنا و مولانا محمد المؤید بساطع حججہ و واضح بیناتہ، وعلی آلہ و اصحابہ ہداة طریق الحق و حماتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والعابدین والمطمئنین انشاء اللہ تعالی الی یوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب و آل رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ دن پہلے گرمی تھی، اس کے بعد ٹھنڈی، پھر ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اعظم کی ولادت سب مخلوق کر رہی ہے۔ ہوا بھی مخلوق ہے، گرمی بھی ایک مخلوق ہے، اس لیے زمانے کا تفاوت اور تغیر بھی میلاد النبی منا رہا ہے۔ ایسی باتیں بولنے کے بعد وہ لوگ عجیب سوچ لے کر پیدا ہوئے ہیں یا عجیب پیدا ہو کر سوچ رہے ہیں، یہ دیکھو کیا بول رہے ہیں۔ حدیث پاک سنیے۔ پھر ایک مرتبہ محبت سے زور سے درود شریف پڑھیے۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ البدایہ والنہایہ، بہت مانتے ہیں یہ لوگ ان کی تحقیق کو، ان کی باتوں کو۔ ابن کثیر، میں بار بار ایک جملہ کہتا ہوں، ان کو ابن رسول نہیں چاہیے، ابن کثیر چاہیے۔ توجہ دیجیے گا، بڑا ذمہ دار اسٹیج ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالی مغفرت اور شفاعت کا پورا بنڈل آپ سب کو عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ بورا بنڈا ہے، توجہ دیجیے گا۔ ابن کثیر کو یہ لوگ بہت مانتے ہیں، 700 سالہ پرانے ہیں، 7ویں صدی ہجری کے ہیں۔ میں آپ کے موڈ کے مطابق ابھی آ رہا ہوں۔ ظاہر ہے بڑی لکڑی جب جلایا جاتا نا، بڑی لکڑی جلانے سے پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑی جلائی جاتی، ڈائریکٹ جلائے تو نہیں جلتی، ایسا۔ توجہ دیجیے۔ حافظ صاحب جماعت المسلمین والا نعرہ چاہیے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ارے انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا وہاں، وہ ابھی تک گونج رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آپ سب کو، ہم سب کو نبی کی شفاعت نصیب فرمائے۔ البدایہ والنہایہ کی بڑی عظیم الشان روایت ہے۔ ابھی کیا کہا میں نے؟ ہوا اپنی تمام تغیرات کے ساتھ بھاری ہو گیا، بھاری ہو گیا۔ آپ کی زبان میں بول دو، کیا بھی چینجنگ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نبی کی میلاد کی وجہ سے ہے۔ سب چینج ہو رہے ہیں اس واسطے کہ ہم منائیں، ہم منائیں، ہم منائیں۔ ایک ہی طرح اگر منائیں گے تو پھر تو ایک ہی ہوا چلنی چاہیے۔ نہیں، ہر طرح کی ہوا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک شعر فرمایا ہے، توجہ دیجیے گا۔ اس کو جو ہے نا اپنے لوگاں بھی تھوڑا سر درد کرتا، یہ کیا عجیب، مگر نہیں، حدیث پاک سنیے گا آپ۔
سبحان اللہ. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع اول. خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, یہ مجدد کا قلم ہے بھائی. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع اول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب ابلیس کے علاوہ جتنے بھی ہیں تو ہوا بھی تو ابلیس کے علاوہ ہے نا, ہوا تو ابلیس نہیں ہے. ہاں, تو آپ ہوا کی وجہ سے ابلیس کو ہوا دے دیجئے, اپنے آپ کو ہوا مت دیجئے. ابن کثیر کی روایت ہے والیوم 2 میں جلد 2 میں, توجہ دیجئے گا, بڑی اچھی حدیث پاک ہے, اور پھر آپ جوش میں انشاءاللہ آ جائیں گے, تب تھوڑا مزہ آئے گا. عربی ایگزیکٹ پڑھو. ان ابلیسا رنا اربع رنات. ابلیس سب سے زیادہ اپنی پوری لائف میں 4 مرتبہ رویا ہے. ابلیس سب سے زیادہ اپنی پوری لائف میں کتنی مرتبہ رویا؟ 4. ہاں, ارے ماشاءاللہ, لگتا ہے سب بدری ہیں. اللہ تعالیٰ بدر والوں کے صدقے میں بخش دے آپ سب کو, ہم سب کو. ہاں, اگر توجہ دیجئے گا. کتنی مرتبہ رویا؟ 4. اور خوب رویا. دیکھیے, رونے کی عربی تو عمومی طور پر یا تو صرخہ کا لفظ آتا یا بکا کا لفظ آتا, مگر رننا کہتے ہیں بہت چیخ چلاتے ہوئے اٹھ پٹانگ رونا. ایک دم رونے کو بھی سمجھ میں نہ آئے کیا رو رہا با. ابھی یہ بچہ رویا نا, یہ سمجھ میں آیا کہ بچہ رو رہا, ابلیس نہیں رو رہا. ہاں, یہ سمجھ میں آیا. پر ابلیس بے حساب خوب رویا, اٹھ پٹانگ رویا, بلا وجہ کے رویا. اب توجہ دیجئے گا, وہ 4 مقام کون کون ہے آپ سن لیجئے اور ہمیشہ کے لیے نوٹ کیجئے گا. اور وہ لوگ جو بولیں گے کہ اعلیٰ حضرت کے یہ شعر کیا جی خالی دہشت پھیلانے کے لیے انہوں بولے, ایسا بولے ویسا بولے, نہیں 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 نہیں, یہ حدیث پاک بیس رکھتے ہوئے مجدد کا قلم اٹھا ہے. توجہ دیجئے گا, 4 مرتبہ رویا. پہلے سب سے حین احبطا, جب جنت سے بھگایا گیا, جب اتارا گیا, پہلی مرتبہ. اب آؤ دوسری مرتبہ دیکھیں, حین لعنا, جب دھتکارا گیا, جب لعنت دی گئی اس کے اوپر, لعنت ہے تیرے اوپر. یہ دوسرا راؤنڈ. اب تیسرا راؤنڈ ہے حین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جس وقت آقا کی ولادت ہوئی اس وقت ابلیس سب سے زیادہ رویا تھا, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. بھئی خوشیاں کی اپوزٹ کیا ہے, خوشیاں کی ضد کیا ہے؟ جو بھی بولنا ہے بولو, رونا تو بہرحال ہے. دھیان دیجئے گا. اور اس کے بعد ایک اور بات ہے, وہ بھی بول دوں, مزہ آ جائے گا آپ کو, کیونکہ یہاں اگرچہ گھر گھر نہیں جانتا ہوں میں, مگر در در والے کو جانتا ہوں. توجہ دیجئے گا. حین انزلت الفاتحۃ, اور جس وقت فاتحہ نازل ہوا اس وقت بھی رویا تھا. آپ بھی نہیں سمجھے, یہ بیٹے پڑے سو ہیں ہمارے 11ویں کے پیچھے, 12ویں کے پیچھے, 6ٹی کے پیچھے, چلہ کے پیچھے. سمجھ جائیے کون پیچھے پڑا. یہ بریلی کی کتاب نہیں بول رہا ہوں, ان کے بڑے بڑوں نے جن کو سب سے بڑا مانا ہے وہ ابن کثیر ہے. اس کی کتاب البدایہ والنہایہ والیوم 2 میں. توجہ دیجئے گا, یہ ذاکر نائک کی تحقیق نہیں ہے پیارے, یہ ٹائے فش والوں کی تحقیق نہیں ہے, محبت والوں کی تحقیق ہے. توجہ دیجئے گا. یہ بیٹے ٹائے لگا کر آپ کو افسوس ہوتا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ اسے ہنسیے نہیں, اور میں سب دلیل دے رہا ہوں, دھیان دیجئے گا. آج تھوڑی سی محبت کے ماحول میں آپ سنیے میری بات کو. وہی مجمع ہے, پھر ضرور شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا محمد محمد معدن الجود والفضل منبع العلم والحلم والحکم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھیے, جو اگر یہ سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میں میلاد النبی کی دلیل دوں, تو یہ سوچ ہی آپ کی بیوقوفی ہے, کیونکہ آج 18 ربیع الاول ہو چکے. کم سے کم 18 کو اگر 3 جلسے بھی ایک رات میں مانے ہیں تو کتنے ہو جاتے ہیں؟ الحمدللہ پورے جلسے منا چکے ہیں. اب دلیل کہیں کو چاہیے, اب مناتے رہو انشاءاللہ. اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بیمار کرتا, مگر آپ بیمار بھی نہیں ہوئے, الحمدللہ خوش ہے اللہ تعالیٰ آپ سے. اس لیے
جن کو دلیل چاہیے وہ ہم سے لیں، ہم دیں گے. آپ کو دل چاہیے، ہم دل دے رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ دل والے ہو، اہل دل رہو. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کیا کہنا. سبحان اللہ، بڑی محبت کی بات ہے. اس لیے محبت جب آئے تو نامکمل ہوتی ہے اگر بریلی کا ذکر نہ ہو. جیسے ولایت کا مسئلہ آئے، کچھوچا کا ذکر نہ ہو تو ولایت نامکمل ہوتی ہے ہندوستان کی سرزمین پہ. الحمدللہ. صحیح محبت کی بات آئے، عشق کی بات آئے تو اگر بریلی کا ذکر نہ ہو تو نامکمل محفل ہوتی ہے. درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اعلیٰ حضرت دل کی تعریف کر رہے ہیں، توجہ دیجیے گا. دل ہے وہ دل، یعنی دل کا ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. دل کسے کہتے ہیں تو سنو، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، اور سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. سبحان اللہ. یہ ہے، یہ تھانہ بھون میں جا کے قربان ہو جاؤ، کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں ملتا. نبی کی بارگاہ میں قربان ہو جاؤ، سبحان اللہ، اللہ مل جاتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے. بے وقوف ہے یہ لوگ، بلر ہے یہ لوگ، الٹے پلٹے ہیں یہ لوگ، بغیر سوچے سمجھے اپنی زندگی کاٹ رہے ہیں یہ لوگ، اور اتنے بے وقوف ہے کہ قرآن پاک کی آیت کیا، قرآن پاک کا کچھ بھی تقاضا یہ نہیں سمجھتے ہیں. یہ یہودی فکر رکھ کر کے، پتہ نہیں یہودی تصورات میں جنم لے لیے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن پاک الحمد و کلیف سے لے کے والناس کی سین تک ہے. قرآن پاک صرف یہ نہیں ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم. قرآن پاک صرف یہ نہیں ہے لا یظہر علی غیبہ احدا. قرآن پاک صرف یہ نہیں ہے کہ اے حبیب آپ کچھ نہیں جانتے. نہیں پیارے، قرآن پاک پورا قرآن ہے. قرآن پاک پورا قرآن ہے. جس بھی آیت میں یہ آپ کے سامنے سوال کی شکل میں پیش کرتے ہیں، وہ سمجھ جائیے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں پیش کر رہے ہیں جو آپ کے نبی پر اترا ہے. آپ کے نبی پر اترا ہے وہ قرآن لاؤ جو مصطفیٰ پر اترا ہے، ورنہ وہ قرآن لاؤ گے جو نبی سے الگ کر رہا ہو تو اس قرآن کی کوئی پہچان ہی نہیں ہے جس میں مصطفیٰ نہ ہو. سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ. اس لیے ہم کہنا چاہتے ہیں، آج جن جن باتوں کا ہم پر سوال ہوا ہے وہ باتوں کو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں. ایک سب سے بڑی بات جو ایک شعر کی وضاحت، اس لیے میں نے انا اعطیناک الکوثر یہ کیا ہے. آنے سے پہلے ایک ایسے ہی شخص نے اعتراض کیا، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. ایسا کیسے با؟ کعبے کا کعبہ کیسے؟ یہ دیکھیے کعبے کا کعبہ کیسے. خیر، ان کو دلیل چاہیے، ہم دلیل دے رہے ہیں. آپ کو دل چاہیے، ہم دلیل دیں. سبحان اللہ. توجہ دیجیے گا، بلکہ آپ بھی سمجھیے، دلیل بھی آپ کے لیے ہو جائے گی. کعبے کا کعبہ، پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ. اللہ سبحانہ و فرماتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. اب تو سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. ورنہ ہم 10 منٹ تک نعرہ کے ہم مخالف ہیں، مگر آپ کا جذبہ نہیں دکھ رہا. سبحان اللہ بولتے رہیے بار بار. سبحان اللہ. جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے، من قال سبحان اللہ وبحمدہ غرست له النخلہ فی الجنہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ جو شخص ہے سبحان اللہ بول دیتا ہے الحمدوں کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ بولو، جنت میں باغات بناؤ. سبحان اللہ، بے شک. جنت میں باغ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. بھائی ہمارے اب آپ کے گھر میں نہیں، بورا منڈا میں نہیں، جنت میں باغ بن رہا. یہ محفل محبت والی محفل ہے، تالیاں والی محفل نہیں ہے، یہ جالیاں والی محفل ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ، بے شک. توجہ دیجیے گا. پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ. اللہ سبحانہ فرماتا ہے، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. اس سے پہلے ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے میرے حبیب، اور اس سے بھی پہلے ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. سبحان اللہ، بے شک. اے حبیب، ہم آپ کے چہرے کو توجہ دیجیے گا، یہ تھانہ بھون کی بات نہیں ہے، یہ اشرف علی تھانوی کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کے جان ایمان، شان ایمان، روح ایمان، اصل ایمان، جوہر ایمان، جزو ایمان، رکن ایمان، حقیقت ایمان، سراپا ایمان کی بات ہے. سبحان اللہ. اے آقا کی بات ہے، توجہ دو. اے حبیب، ہم آپ کے چہرے کو حالت نماز میں بار بار اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. بڑے سے بڑا ولی بھی اگر آپ کے سامنے نماز میں ایسے چہرہ اٹھا کر کے دیکھنے لگے، کوئی مفتی فتویٰ دے یا نہ دے، آٹومیٹک نماز چلی جاتی. کیونکہ سجدہ گاہ میں
وہاں پر چہرہ رکھنا ضروری ہے. آہا یہ شریعت تیرے باپ کی گھر نہیں ہے, تیرے باپ کے گھر کی نہیں, مصطفیٰ کے گھر کی ہے. اے حبیب ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھانا حالت نماز میں دیکھ رہے ہیں. آپ یہی چاہتے ہیں نا کہ کعبہ قبلہ بن جائے. سبحان اللہ بے شک. تو اے حبیب فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, تو ہم عن قریب ضرور 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 میں آپ کے حساب سے ترجمہ کر رہا ہوں, عن قریب ضرور 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 بتا دیں گے ایسے قبلہ کو جس کو آپ چاہ رہے ہیں. سبحان اللہ. بتاؤ قبلہ کون ہے؟ وہ کعبہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے چہرے مصطفیٰ کو اوپر, نگاہ مصطفیٰ کو اوپر دیکھا, خواہش مصطفیٰ کا احترام فرمایا. سبحان اللہ. بڑا سبحان اللہ سبحان اللہ. کیوں؟ یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. پروردگار عالم نے کہا اے حبیب ہم ایسا قبلہ آپ کے لیے بدل دیں گے جس کو آپ چاہیں گے. تو اب دیر نہیں, فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, تو اب نمازی میں اپنے چہرے کو پھیر لیجئے, اب بیت المقدس کی طرف نہیں, کعبہ بنا لیجئے اپنا قبلہ. سبحان اللہ. بتاؤ جماعت کے امیروں, کب تمہارے اوپر, کس وقت تمہارے اوپر ایک بھی ایسا مقام بتاؤ جس میں نماز میں تم اپنی اکتھا کا اظہار کیا ہو, اپنی خواہش کا اظہار کیا ہو. تم کیا بناؤ گے؟ تمہاری نماز تو اللہ کے رسول کے خیال سے باطل اور فاسد ہو جاتی ہے نا. رسول اللہ خیال کر رہے ہیں, اور بلکہ یہاں پر بڑا محبت کا جملہ آ رہا ہے, اللہ خیال فرما رہا ہے. سبحان اللہ. میرے حبیب نماز پڑھ رہے ہو اور نماز ہی میں چاہ رہے ہو اور نماز ہی میں چہرہ اوپر کر رہے ہو. پتہ نہیں آج کا اگر کوئی ہو تو کیا کہنے لگیں گے, ارے کیا جی. اگر ابو العلا مودودی کی طرف فکر رکھنے والا ہو تو یہی بولیں گے استغفر اللہ معاذ اللہ, یہ لگتا ہے کہ نبوت کا حق ادا نہیں کیا. بولو معاذ اللہ, صدوار معاذ اللہ. اسپیشل جہنم بنی ہے, اسپیشل جہنم. میں نے ایک شعر بہت پہلے پڑھنے کے زمانے میں اشرفیہ میں کہا تھا, توجہ دیجئے گا, بلکہ وہ بہت مشہور ہوا, دیکھیے گا. توہین سرکار کا تحفہ, ایک تحفہ کا لفظ کہا ہے, یہ طنز ہے جس کو عربی میں تعریض بولتے ہیں. تو ایک طنز ہے, طنز بھی نہیں سمجھے, ایسا کرنا ہے, یہ ہے. توجہ دیجئے گا, تعریف نہیں کرنا, نقص بیان کرنا. توہین سرکار کا تحفہ لے کے چلا تو رب نے کہا جا دوزخ کی ریل میں تیرا اے سی ڈبہ خالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سبحان اللہ بے شک. اسی پر وہ توازمائی سب کر رہے تھے. تو توہین سرکار کا تحفہ لے کے چلا تو رب نے کہا جا دوزخ کی ریل میں تیرا اے سی ڈبہ خالی ہے. توجہ دیجئے, یہ آپ ہم نے ابھی سب کو ہم دلیل سے پیش کریں گے انشاءاللہ. اور یہ اب بعد میں تاکہ یہ نہ بولیں کہ مذاق کر رہے ہیں. آج میں نے ایک کتاب بھی لایا, کمالات مصطفیٰ, 92 آیتوں پر مشتمل ہے, صرف قرآنی آیتوں پر. یہ بیٹے حدیث سے لکھے تو بول دیتے ہیں ضعیف, اب میں نے بند کر دیا حدیثوں سے لکھنا, خالی قرآن کی آیت ہی لکھ رہا ہوں الحمدللہ. کیوں نہ لکھو, صحیح مسلم کی حدیث پاک سنو. حضرت سعد بن ہشام ہے, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہا کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی عظیم الشان جماعت آتی ہے, عرض گزار ہوتی ہے عائشہ کیف کان خلق النبی, مجھے نبی کے اخلاق اور کریکٹر کے بارے میں بتاؤ. سیرت کیسی تھی مصطفیٰ کی, آداب کیسے تھے مصطفیٰ کے, اتوار کیسے تھے مصطفیٰ کے, نبی کی صبح و شام کیسی تھی, نبی کی رفتار و گفتار کیسی تھی, بتاؤ. صحابہ کرام عرض کر رہے ہیں, عائشہ نے کہا الحمدوں کی الف سے لے کے والناس کی سین تک دیکھ لو, پورا قرآن ہے مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ بے شک. اس لیے کبھی بھی قرآن پاک کو, قرآن پاک کی کسی آیت کے کسی نقطے کو بھی مصطفیٰ سے الگ مت کرنا. سبحان اللہ بے شک.
قل انما انا بشر مثلکم بھی پیش کرو تو سمجھو کہ اس کے اندر شان محمدی ہے، اس کے اندر عظمت مصطفیٰ چھپی ہوئی ہے، اس لیے کہ آج کے وہابی نے نہیں کل کے صحابی نے کہا ہے۔ توجہ دیجئے، ہر ایک کی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ۔ حبیب اپنے چہرے کو پھیر لیجیے۔ کعبے کے کعبہ پر اتنا بڑا اعتراض ہوا، دعا ہے، پہلے ایک دعا کر دیتا ہوں تب سب لوگ آمین کہہ دیجئے۔ 40 تو ہیں ہی الحمدللہ، ان کے 40 نہیں ہمارے 40 ہیں، حضرت عمر والے 40 ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے اس کے اور اس کے حبیب کے گھر کو تو بار بار دکھائے، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو کم سے کم ایک بار ضرور دکھائے۔ آمین۔ اب یہ آمین کہہ دیا نا، اب سمجھیے 2005 ہے جس میں فہد کی حد ہو گئی تھی، فہد مر گیا تھا، فہد بن عبدالعزیز مر گیا تھا 2005 میں۔ خدا کی قسم ایک حدیث یاد آ گئی ہے، بات بڑی لمبی تمبی ہو جائے گی، اور توجہ دیجیے گا، اگر آپ کا ذوق سماع رہا ہمارے پاس تو میں خوب بولوں گا انشاءاللہ۔ جی آپ دھیان دیجیے، فہد کی حد ہو گئی تھی 2005 ہے۔ اس فقیر کو بھی شرف حاصل ہوا ہے اللہ اس کے رسول کے گھر دیکھنے کا۔ سبحان اللہ، بے شک فہد کی حد ہو گئی تھی۔ حدیث پاک میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، دھیان دیجیے گا، صاحب مشکات نے بھی اس کی تخریج کی ہے۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، صحابی رسول، واہ واہ واہ، 10 سال تک مصطفیٰ کی عظیم خدمت میں رہنے والے صحابی حضرت انس کہتے ہیں، ان رجلا کان یکتب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص تھا، دھیان دیجیے گا، یہ تھا اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ ہونے والا، ایک شخص تھا جو نبی پاک کے قول کو لکھتا تھا، فرتد عن الاسلام، وہ مرتد ہو گیا۔ اب مرتد ہو گیا تو جب مشرک ولحق بالمشرکین، مشرکین میں وہ مل گیا جا کر کے، تو مشرکین پوچھنے لگے محمد کے بارے میں بتاؤ، محمد کے بارے میں بتاؤ۔ توجہ دیجیے گا، دل مصطفیٰ توڑو گے جماعت والو، کھیت کھلیان کے بھی نہیں رہو گے۔ حدیث پاک سنو، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتا تھا، مشرکین سے جب مل گیا، نبی پاک سے جب بھاگ گیا، در بدر بھٹکتا رہا، تو مشرکین نے پوچھا محمد کے بارے میں بتاؤ، تو اس نے کہا ارے کیا بتاؤں، ما یدری محمد الا ما کتبت، سبحان اللہ، بے شک محمد کچھ نہیں جانتے ہیں، بس جو میں لکھ دیتا ہوں وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ آپ توجہ دیجیے گا، میرے آقا کو اس کی اطلاع ملی، خبر ملی، دل مصطفیٰ ٹوٹا، نبی پاک کا قلب ہلا، نبی نے ارشاد فرمایا ان الارض لن تقبلہ، سنو اگر وہ مر گیا تو زمین اسے قبول نہیں کرے گی۔ توجہ دینا، اور اس کے بعد بہت ساری مشکات نے، ملا علی قاری نے وغیرہ بہت تشریح کی ہے، میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ 2005 کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ 2005 میں یہ فہد بن عبدالعزیز مرا، پکا گستاخ رسول، انہی کی قیادت میں، انہی کی امارت میں، انہی کی تمام نجدی فکر میں، انہی کی تمام سیادت میں، بلکہ انہی کی تمام رسالت و کمینگی میں آج جو صحابہ کرام کی قبریں نظر نہیں آ رہی ہے، یہ انہی کی کبھی حرکت تھی۔ خدا کی قسم نبی کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا، اس نے تو صرف کہا تھا کہ نبی وہی کہتے ہیں جو میں لکھ دیتا ہوں، اتنی توہین نہیں ہے، ارے جتنی توہین خدا کی قسم جو اہل بیت کی قبر کو توڑنے میں، جو صحابہ کرام کی قبروں کو منہدم کرنے میں مصطفیٰ کا دل دکھا ہوگا، میرے آقا کا دل دکھا۔ حقیقت نے جواب دے دیا، نبی نے کہہ دیا کہ اے فہد تمہیں بھی زمین قبول نہیں کرے گی۔ خدا کی قسم 2005 کا مشاہدہ ہے، جب یہ فہد مرا تو فہد مرنے کے بعد جنت البقیع میں اس کو گڑا لے جا، دیکھیے گا جنت البقیع میں اس کو لے جایا گیا تو جنت البقیع نے اسے قبول نہیں کیا، قبول نہیں کیا۔ اور یہ فراڈ اور یہ دھوکہ، توجہ دیجیے گا، اور یہ دھوکہ دینے والے زرخرید وہاں کے متوع
اب متوے ہے یا متعوے ہے پتہ نہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ ترکیب اب تک سمجھ میں نہیں آئی. ہاں ہم کو اجمی کہتے ہیں. ابے جب تیری بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تو عربی کیسا ہوا؟ اجمی کی بات سمجھ میں آ جائے تو ہزاروں عرب پر بھاری ہیں الحمدللہ. تب تو بریلی کے ایک اجمی کو عرب والوں نے اپنا سبحان اللہ بے شک. توجہ دیجئے گا، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گستاخ جب جنت البقیع میں مر کر گیا اپنا ظاہری مرکز بنانے کے لیے تو زمین نے قبول نہیں کیا. اب کیا کیا؟ 3 مرتبہ 2 مرتبہ کتنی مرتبہ بھی گاڑا. ایک دم اسی حدیث پاک کے ایک دم ریلیٹڈ سنیے گا، توجہ دیجئے گا، توجہ دیجئے. حضرت انس کی حدیث پاک کے حوالے سے، اور اس کو بھی ملاحظہ کیجئے. جب اس کو گاڑنے کے لیے لیا قبول نہیں کیا تو رات کا 3 یعنی ایک دم آخری لمحے میں وہاں کے ان کے رشتہ دار جو تھے نجد میں جا کر کے ڈال دیے، نجد میں ڈال دیے. اب بخاری شریف کی حدیث پاک سنی ہندوستانی نسخے کے مطابق صفحہ نمبر 100 پہ. سبحان اللہ بے شک. توجہ دیجئے گا، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا. اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے ملک یمن میں برکت عطا فرما. قالوا یا رسول اللہ وفی نجدنا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے بارے میں بھی برکت کی دعا کیجئے. آقا توجہ نہیں دے رہے ہیں، پھر دعا کر رہے ہیں اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا ومدنا وساعنا. اے اللہ ہمارے ملک یمن میں، ہمارے ملک شام میں، ہمارے ملک یمن کے مد میں، سا میں، وہاں کے سانو کچھ میں برکتیں عطا فرما. 2 مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نجد کے بارے میں بھی دعا کیجئے، نجد کے بارے میں بھی دعائے برکت کیجئے. آقا نے تیسرے راؤنڈ میں ارشاد فرمایا غضبناک ہو کر اس محروم الخطے کے بارے میں کیسے دعا کروں؟ ہنالک الزلازل والفتن. ارے یہاں سے زلزلے ہوں گے، یہاں سے زلزلے رونما ہوں گے، یہاں سے فتنے برپا ہوں گے. یہ وہ سرزمین نہیں ہے جو محبت والوں کی سرزمین ہو. یہاں وہ بہایت لوگ قرن الشیطان، یہاں سے شیطانی گروہ نکلے گا. جہاں کی خاک تھی وہی پہنچ گئی ہے، فہد کی حد ہو گئی ہے. اس لیے پیارے سب کچھ بن جانا، ہر جگہ میں یہی بول رہا ہوں، سب کچھ بن جانا، خدا کی قسم گستاخ رسول نہ بننا، بے ادب نہ بننا. کام آتی کہاں؟ حضور اعلیٰ حضرت شفیع میاں فرماتے ہیں سبحان اللہ بے شک. فرماتے ہیں کام آتی کہاں؟ رحمت و آمرزش غفار. کام آتی کہاں؟ رحمت و آمرزش مانے بخشش، پرشین لفظ ہے. کام آتی کہاں؟ رحمت و آمرزش غفار. گر ہم میں سیاہ کارو گنہگار نہ ہوتی، سبحان اللہ، گر ہم میں سیاہ کارو گنہگار نہ ہوتے تو ایک گنہگارو مجدد سلسلہ اشرفیہ سید شاہ علی حسین اشرفی میاں سبحان اللہ بے شک. فرماتے ہیں گنہگارو گستاخ مت بننا، بے ادب مت بننا، بے سہارو توہین والا مت بننا. رحمت و آمرزش غفار تمہارے ہی لیے ہے، سبحان اللہ، تمہارے ہی لیے ہے. حدیث پاک تو دوسری طرف چلی جائے گی. میں آپ کو جو توجہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو یہ 3 دن اور 4 دن یا 40 دن کے لوگ آپ کے ایمان پر ڈاکہ زنی کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان سے آپ باخبر رہیے. ہم ہر جلسہ عید میلاد النبی میں اب یہی پیغام دے رہے ہیں، اور خاص طور سے جلسے جلوس کے جو ہے 1400 سال سے جب ان پاگلوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو 1-2 گھنٹے میں کیا سمجھ میں آتا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہزاروں کتاب، ہر سال کتاب، ہر لمحہ کتاب، پورے مکتبے بھرے ہوئے ہیں، مگر ان کو کچھ نہیں. ان کی عادت ہے، ان کی فطرت ہے، ان کی سرشت ہے. خدا کی قسم ایک آیت کریمہ یاد آتی ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 66. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 66. اللہ سبحانہ کے رسول نے ملک روم پر فتح اور غلبہ پانے کی فیوچر کی بات پہلے ہی بتا دی تھی. سبحان اللہ. آپ کے حساب سے بولوں آقا نے آنے والی بات کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا، جس کو بولتے علم غیب. سبحان اللہ. علم غیب. توجہ دیجئے گا. تو جو سر پھرے تھے، خالی جن کو بوٹیاں چاہیے، روٹیاں چاہیے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے رسول،
جلسہ سیرت محسن انسانیت ٹاپک رکھیں گے اور جلسے میں کیا بولیں گے؟ نبی پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور انہوں کاندھے پہ بھگونا ہے، کاندھے پہ بھگونا ہے، سٹکیس میں توا ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، تقریریں ہو رہی، حرام حریم چل رہا ہے مسجد میں، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ قول و فعل میں مطابقت نہ ہونا یہی تو منافقت کی علامت ہے، منافق کی یہی تو علامت ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 2 اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ظاہری طور پر ایمان کا کلمہ پڑھنے والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ کبھی تو ہمارے دروازے پہ آ جاؤ، چلو پیٹ پہ پتھر باندھنے والے نبی کی سنت اپناتے ہیں، دیکھو میں بھی باندھا ہوں، پر چندہ کر دے۔ 4 دن کی جماعت میں آئی ہے، ابھی ملک پیٹ میں تقریر ہو رہی تھی، کشمیر سے جماعت آئی ہے، دعا کر دیجئے، میرے کو بول رہے ہیں آ کر کے۔ میں کہا لگتا ہے آپ پہلی مخلوق ہیں جو مجھے نہیں پہچان رہے ہیں، ہاں میرے کو بول رہے ہیں کشمیر سے جماعت آئی آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ اللہ، میں جب چہرہ دیکھا تو تبت یدا ابو لہب یاد آنے لگے، تبت یدا ابو لہب کی تلاوت یاد آنے لگی۔ ارے جب ان کو دیکھتا ہوں تو واقعی ورفعنا لک ذکرک یاد آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء اہل سنت خدا کی قسم حابس کے رہتے تھے، توجہ دیجئے گا، اتنے کالے کہ ساری دنیا کے خوبصورت کو ایک طرف رکھ دو، ان کے کالے کے 1% کے یہ حسن والے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ بلال کا مقام ہے، یہ مقام حسن کی بنیاد پر نہیں، عظمت مصطفیٰ کے اعتراف کی بنیاد پر ملا ہے، نبی پاک کی محبت کی بنیاد پر ملا ہے۔ دعا کر دیجئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے اے اللہ اگر یہ حق ہے، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت کے حوالے سے بتایا میں نے، 9 پارے کی ایک آیت کریمہ ہے، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ فتح مکہ سے پہلے یا بدر سے پہلے اپوزیشن ایسے ہی کہتے تھے اللہ اگر ہم لوگ حق پر ہیں تو ہماری مدد کرنا، اور ہمارے اپوزیشن حق پر ہیں تو ان کی مدد کرنا۔ اپوزیشن کی مدد ہو گئی تو اللہ فرماتا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، ابھی تم نے ہی تو فتح چاہا ہے اس لیے تو فتح آ گئی، تم نے ہی تو کہا ہے۔ میں نے یہی کہہ دیا اگر حق پر ہے تو ان کو جو جس کے حقدار ہیں دے دے، نہیں تو مولا ہم کو حقدار بنا دے۔ سبحان اللہ، اور بنا دیا ہے، گواہ ہے خدا کی قسم، ابھی 2-3 دن پہلے کا جلسہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکل رہا تھا ہمارے، مگر فیضان مخدوم دیکھو، فیضان احمد رضا دیکھو، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، تمام سلاسل کا فیضان دیکھو۔ خطبہ نہیں پڑھ سکا تھا، مگر خطبہ نہیں پڑھ سکا، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے خطبہ تو عوام اتنی نہیں سمجھتی نا، جو سمجھنے کی چیز ہے وہاں سے تمہاری آواز کلین کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، میری آواز وہاں سے کلین ہو گئی اور 1-1.5 گھنٹے کی تقریر ہوئی، الحمدللہ۔ یہ فیضان ہے، توجہ دیجئے گا، یہی فیضان ہے، محبت والی جماعت ہے، توجہ دیجئے گا۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہاں نجد میں جا کر کے گاڑا گیا، اور گاڑنے کے بعد کیا سازش رچائی، ایک میٹنگ کی وہاں کے مولویوں نے، توجہ دیجئے گا، وہاں کے بڑے بڑے سربراہان نے ایک میٹنگ کی، ارے یہ تو بہت انسلٹی کی بات ہے، بڑی بے عزتی کی بات ہے، کیا کرنا، توجہ دیجئے گا۔ اب تفسیر عزیزی کے حوالے سے بتاؤ، ہندوستان کے عظیم الشان مفسر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کی مقدس خاندان کا ناخلف بیٹا ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے آپ کے ہمارے نبی تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ کو مردے کا عقیدہ دیا، جس کا نام اسماعیل دہلوی ہے، وہ وہابیہ نے جنہیں دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلہ نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار ہے۔ اسی مقدس خاندان کے عظیم الشان تفسیر عزیزی کے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سراج المنیر وغیرہ کے بھی حوالے سے، توجہ دیجئے گا، حوالے آپ کو کر رہا ہوں، ان کو صرف یہی معلوم ہے کہ ہمارے حضرت بولے، بس ان کو صرف یہی معلوم، اور ہم سارے حضرت کی بات بول دیں تب بھی ہمارے ہی کو حضرت کا لیبل لگتا کہ یہ لوگ بس بریلی کی بات کرتے ہیں۔ پیارے، فتاوی رضویہ کے ایک ایک لائن کو دیکھ لو، فتاوی رضویہ میں نیچے دیکھو گے تو سارے حوالے نظر آئیں گے، سبحان اللہ، کسی بھی کتاب کو دیکھ لو احمد رضا کی، کوئی بھی کتاب بغیر آتھر کے، بغیر دلیل کے کوئی بھی کتاب نہیں ہے، ہاں اس دلیل سے اخذ کرتے ہوئے سنیوں کی ضرور رہبری فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔
توجہ دیجیے گا. کیا کیا؟ میٹنگ کیا؟ توجہ دیجیے. میٹنگ کرنے کے بعد کیا کہا؟ جہاں پر قبر کا بنائی تھی صبح میں، زمین نے جب قبول نہیں کیا، دھیان دیجیے گا، یہ لوگ آج بھی ہمارے خلاف کی سازش کر سکتے ہیں، یہ نیٹ پہ بھی جائے گا ہمارا، دھیان دیجیے، کر سکتے ہیں، کریں جا کر کے. ہماری موت ہی ہماری حیات ہے الحمدللہ. بل احیاء کا تمغہ انہی وہابیوں کی وجہ سے ملنے والا ہے. توجہ دیجیے، توجہ دیجیے. میٹنگ کی اور مصنوعی قبر بنا دیا. اب سب سے پہلے سن لیجیے، منظار بلا مزار، منظار بلا مزار لعنہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون. سبحان اللہ. جس نے بغیر مزار کے کسی مزار کی زیارت کی، مطلب مصنوعی قبر وغیرہ کی زیارت کی، تو اس پر اللہ، فرشتے، سارے لوگ، ساری کائنات سب لعنت فرماتے ہیں. بس یہ حدیث پاک دھیان میں رکھیے گا. اب آگے دیکھیے، وہ مصنوعی قبر بنا دیا ہے. اور جب میں جنت البقیع میں گیا، دھیان دیجیے گا، حضرت عثمان کی قبر کے بازو میں رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، عثمان ذو النورین کی بات ہے، وہ بازو میں بنایا تھا. اور اس وقت اتنا عمدہ اچھے سے بنا کر کے، واہ واہ واہ، کیا کہتا؟ ہاتھ ہاتھ یلا ہاتھ. دیکھیے کیا کہا کہ بولتا سمجھ میں نہیں آتا یار. پوری دنیا کے ڈکشنری میں دیکھ لیا، دارالعلوم ندوہ میں بھی گیا، بھائی یہ سب یلا پلہ کیا ہے ذرا بتاؤ تو. اور کچھ ان کو بھی پلے نہیں پڑا ہو. ہاں توجہ دیجیے گا. خیر، فتل ہاتھ کیا کیا بولتے ہیں. ارے باب تفاعل کی تا، یہ تو قاعدہ میں ہے کہ فعل مضارع میں جا کر بدل جاتی ہے، ایک تا کو حذف کر دیتے ہیں، یہ ثقالت کی وجہ ہے. مگر یہاں سب تا کو حذف کر دیے ہیں، فضل بول رہے ہیں، جبکہ تفضل ہے اصل میں. توجہ دیجیے گا. خیر، ادھر آئیے بول رہے ہیں، ادھر آئیے. گیا میں دوڑتے ہوئے ایک دم بالکل ایسے ہی عام ایک دم جنرل انداز میں تھا. توجہ دیجیے، ایسا اوڑھنے اوڑھے ہوا ہے، یہ لمبا تگڑا، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ کون سی مخلوق ہے، اتنا لمبا تگڑا. اب ایسا جھک کر میرے کو بول رہا، ہذہ مقبرۃ فہد بن عبد العزیز صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ دیجیے گا، یہ فہد بن عبد العزیز کا مقبرہ ہے، روضہ ہے. توجہ دیجیے گا، ان کے اوپر رحمت کی دعا کیجئے اور ان کو سلام کریے. یہ جملہ ہے، کس نے کہا؟ یہ پریکٹیکل ہے. اب وہ انکار کر بھی دیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فہد کی حد ہو گئی تو ان کی بھی حد ہو جائے گی. کہا ظالم، عربی میں ان کو بھی کہا، حذیف مقبرۃ فہد بن عبد العزیز، مقبرۃ عثمان آئی نا، وہ مقبرۃ بنات النبی آئی نا. نبی پاک کی بیٹیوں کی قبریں کہاں ہے؟ عثمان کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کرام کی قبر کہاں ہے؟ بخاری میں پڑھتے ہیں ابی ہریرہ تھا، بخاری میں پڑھتے ہیں عن انس، یہ صحابہ کی مقدس قبریں کہاں ہیں جن کے نام پر بغیر وضو کے انگلی نہیں رکھتے تھے؟ آج کہاں ہے؟ تو آپ کیا کہہ رہا ہے؟ انت افغانی، انت مصری، انت یہ، انت وہ، انت، یعنی آپ افغانی ہیں، آپ مصری ہیں، آپ یہ ہیں. جب عربی بولا تو آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں. میں نے کہا لا افغانی ولا مصری، انا ہندی من معلم الحجاج من بنگلور. سن، میں ہندوستانی ہوں اور سن مسلمان ہوں، بنگلور سے آیا ہوں. پھر اس کے بعد کہا یلہ یلہ، اس کے بعد ہاتھ پکڑ کر کے لے کے چلا گیا، بٹھا دیا، پانی انہیں پلا کر کے بند کر کے رکھے رہا. مفتی مجیب اشرف صاحب وغیرہ مجھے دیکھ رہے تھے، بعد میں بلا کر کے بولے ٹھیک کیا تم نے. درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یہی بے تکی اولاد آج ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی، ہم کشمیر سے آئے ہیں، لگتا ہے کشمیر میں سب بہ گئے، سب بہ گئے. ہم ابو بکر صدیق کی نسل سے آئے ہیں. توجہ دینا پیارے، جو عالمیہ ہیں ہمارے شہر حیدرآباد میں. اصلاحی تقریر ہو چکی ہے. آج جس چیز کی ضرورت ہے، ذات کو مان لو گے تو بات آٹومیٹک مان لو گے یار. ذات مصطفیٰ کو محسوس کرو اور اس کے بعد دیکھنا یہاں سے جماعت آئی ہے، وہاں سے جماعت آئی ہے. ابے اگر تیری جماعت حق ہے تو یہ سب کہیں کو بول رہا، یہ سب کس لیے بول رہا؟ حق ہے، حق بولنا. نوجوانوں، ہر تقریر میں، ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں جماعت میں لے جانے کے لیے کوئی کہے کہ چلو جماعت میں 3 دن 40 دن، تو سنو،
کوئی کچھ کہے یا نہ کہے مجھے ضرور فون کرنا، اور دوست کہتے ہوئے کرنا اور کہنا میرے دوست جماعت میں چلو گے، توجہ دیجیے گا، اور بخدا کہہ رہا ہوں میں آؤں گا اور ان کے ساتھ جاؤں گا، اگر وہ حق پر ہے تو ہمیں بھی لے کر کے چلیں، ہمیں بھی لے کر کے چلیں، ورنہ ہم بلاتے ہیں تو آئے، ہم بلاتے ہیں تو آئے۔ اس لیے جھگڑا ختم کر دو، عوام کو ادھر ادھر مت کرو، عوام کو پریشان مت کرو، اگر تمہیں دلیل چاہیے تو اہل دلیل سے، یہ دل والے ہیں، اہل دل ملو آ کر۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ سبحان اللہ، آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، سبحان اللہ، بے شک، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ارے تم کیا سمجھے، تم کیا سمجھو، ہم لوگوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمارے پیشواؤں کی بات سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ خیر سنو، اللہ نے کہا حبیب پھیر دیجئے اپنے چہرے کو، پھیر دیجئے کعبہ کی طرف، جس کعبہ کو آپ چاہ رہے ہیں کہ قبلہ بن جائے۔ پہلے تو یہ آیت کریمہ ہی سے سمجھ میں آ گیا کہ اگر کعبہ، سمجھ دیکھیے گا، اگر کعبہ نبی سے افضل ہوتا، دھیان دیجیے گا، کعبہ نبی سے افضل ہوتا تو کبھی بھی اللہ کہتا اے حبیب یہ تو پہلے سے آپ سے افضل ہے؟ نہیں، خواہش مصطفیٰ کا نام کعبہ ہے، سبحان اللہ، رضائے مصطفیٰ کا نام قبلہ کعبہ ہے۔ اس لیے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس کعبہ کی طرف تم نماز کر کے اپنا رخ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ اگر کہو کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو اس کعبہ کو قبلہ بنانے والے ان کے بھی قبلہ محمد رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، سمجھ تو گئے ہوں گے کہ کعبے کے کعبہ ہیں مصطفیٰ، پھر بھی نہیں سمجھے؟ میں مولد رسول کے پاس بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور وہ شعر پڑھ رہا تھا، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی۔ سبحان اللہ، بے شک، یہیں پر ایسے سبحان اللہ، خدا کرے مولد رسول کے صدق و طفیل میں ہمارے ساری اولاد نبی کے غلام بنے، سبحان اللہ، بے شک، سب اسی پر جیے اسی پر مرے۔ توجہ دیجئے گا، مولد رسول کے سامنے بیٹھ کر کے لیفٹ میں پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے اچانک شعر یاد ہے، جن کے سجدے کو، تو آٹومیٹک دماغ نے کہا ارے ہم تو بہت دور تھے تب نہ بولتے تھے جن کے صدقے کو، آج تو بہت نزدیک ہیں، اب کہو ان کے صدقے، ان کے سجدے کو، سبحان اللہ، بے شک، ان کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، اب اس کے بعد وہ متوا آیا اور ایسا بولنے لگا، ایسا مارا میرے ہاتھ پہ، میں جتنا بھی مارنا ہے مار۔ اس کے بعد وہی میں نے کہا کعبہ افضل ہے، میں نے کہا نہیں کہا، نبی کی وجہ سے کہا ہوا کعبۃ الکعبہ، ارے یہ وہ مقام ہے جو کعبہ سے بھی افضل ہے، کعبے کا کعبہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا ان کو۔ اس کے بعد جو اب حدیث پاک بتانے جا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا، اور انا اعطیناک الکوثر کے عنوان پر آ رہا ہوں میں، اب سنیے، توجہ دیجیے، اور اپنے نبی سے جو ابھی کہا گیا والہانہ محبت کا مطلب نبی کے خلاف کسی محفل میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں، کسی بھی مقام میں، کسی بھی زاویے سے نبی کے خلاف نہ سننا، یہی والہانہ محبت ہے، یہی والہانہ محبت ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات تو سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت کریمہ سنیے، اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، راعنا مت کہو نبی کی بارگاہ میں، انظرنا یا رسول اللہ، سبحان یا رسول اللہ انظرنا کہو۔ ان وہابیوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ انظرنا آٹومیٹک چاہتا ہے لفظ یا کو، انظرنا بھائی کسی کو اٹریکٹ کرنا ہو اپنی جانب تو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا بولتے آپ؟ انگلش میں او، اردو میں اے، عربی میں یا، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ جیسے اردو میں مرد، عربی میں رجل، انگلش میں مین، تینوں کو ملا دیے تو سب کا معنی ایک ہی ہوتا کیوں؟ لینگویج بدلا،
تو یا رسول اللہ ہماری طرف دیکھیے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کب کہے گا؟ یہ آٹومیٹک چاہتا ہے، یہ قرآنی عقیدہ ہے، مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا. پڑھتے ہندوستان میں یہ آیت اور بولتے ہیں نہیں، دور میں رکھ کے یا رسول اللہ نہیں کہنا. تو پھر یہ آیت کو نکال دینا باپ، ہندوستان میں قرآن پڑھ رہا ہے. توجہ دیجیے گا، انظرنا مانا ہوتا ہے ہمیں دیکھیے. کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو کہا جا رہا ہے. اور کہا بھی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کرام کی عظیم جماعتوں رائنا مت کہو. اور رائنا کا مطلب کیا ہے؟ رائنا کا مطلب صحابہ کرام کی بارگاہ میں کیا تھا. سنیے، بڑے پیار کے جملے ہیں اور جو حقیقت کی بات کہنے جا رہا ہوں پیارے. آج جو ہمارے سامنے بہت بڑا المیہ ہے، جو من تو اپنے نبی کی شان میں بول دیتے، لکھتے ہیں جلسہ سیرت محسن انسانیت اور کہتے بکری چراتے تھے، بھیڑ چراتے تھے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے اور کہتے بات حقیقت ہوتی. مگر سنو، نبی شان والے ہیں اور جو ذات شان والی ہوتی ہے ان کو شان سے ہی پکارا جاتا ہے، شان سے ہی پکارا جاتا ہے. بات حقیقت ہوتی. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے دوں. آپ جیسے ہم عالم بنے ہیں، عالم بنے کب؟ یسرنا القرآن بھی پڑھے ہوں گے نا تب. مگر بتاؤ، یسرنا القرآن پڑھنا ہماری حقیقت ہے، مگر آپ کہو گے مفتی صاحب یسرنا القرآن پڑھنے والے مفتی صاحب آئیے. تو اس وقت اگر میں ادب بھی کروں گا آپ کا تو اس وقت تو کر لوں گا، آئندہ سال سے جلسے جانا بند کر دوں گا. کیا بات، تیرے کو بخاری نہیں سوجا؟ قرآن پاک اتنی بڑی بڑی کتاب پڑھ لیا نہیں سوجا؟ یسرنا القرآن اے حضرات، آپ یسرنا القرآن پڑھے کہ نہیں؟ تمہیں بتاؤ پڑھے کہ نہیں؟ ایسے پوچھتا، وہاں بھی ایسے پوچھتا. یہ دیکھو قرآن میں ہے. سورہ کہف کی لاسٹ آیت کریمہ 110 110 آیت نمبر 110 ہے اور اللہ فرماتا ہے انما انا بشر مثلکم. دیکھو ہمارے سر کے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے سر کے ہیں کہ نہیں؟ تمہیں بتاؤ. سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 قل انما انا بشر مثلکم. ہمارے سر کے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے سر کے ہیں کہ نہیں؟ ابے ہمارے سر کے، تو اپنے سر کی طرح خود نہیں ہے. نبی کو اپنے سر کا کہہ رہا ہے، تو جب نبی کو اپنے سر کا کہہ رہا ہے تو امتی بنا، امتی بنا. اس لیے کہ نبی کے جو ہوتے ہیں، نبی کے جو ہوتے ہیں انہیں امتی کہا جاتا. سبحان تو اگر نبی کی طرح ہے تو تو بھی امتی بنا. بڑے بدتمیز ہیں، بڑے گستاخ ہیں. توجہ دیجیے گا پیارے، توجہ دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، مولد رسول کے پاس ہے. جب میں نے کہا کعبے کا کعبہ، جب میں نے کہا کعبے کا کعبہ تو ایسا چراغ ہو گیا. تو اب میں نے دلیل دینا شروع کیا. توجہ دیجیے، دلیل دینا شروع کیا. اب ہماری طرف متوجہ ہے نا؟ بولیے، پورا مجمع ہاتھ اٹھائیے. ہاں الحمدللہ ہماری طرف متوجہ ہوئیے. اب دلیل سنیے، بڑا عظیم. وہ تو قرآن پاک سے سمجھ میں نہیں آیا، یہ سر پھرے ہیں، قرآن پاک سے سمجھ میں نہیں آیا ان کو. اب سنیے، ایک بڑی آتھر دلیل ہے، بڑی آتھنٹک دلیل ہے. اللہ کے جلیل القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کا عظیم مجمع ہے. آزان نماز کا وقت ہوتا ہے، بلال کو بلاتے ہیں، اے بلال آؤ، اے بلال آؤ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے آج اذان دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. توجہ دیجیے گا، کعبے کی چھت پر چڑھ کر کے آج اذان دو. بلال اذن رسول پا کر کے کعبے کی چھت پر چڑھ جاتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو ہو چکا ہے. حضرت بلال ہیں، کعبے کی چھت پر ہیں. توجہ دے رہے ہیں آپ ہماری طرف؟ توجہ دیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم تو پا لیے ہیں، مگر وہ بلال جو حکم رسول پا کر فوراً عمل کرتے تھے، آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر سوچ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. توجہ دیجیے، سوچ رہے ہیں. نبی پاک نے ارشاد فرمایا بلال سوچنے کی ضرورت کیا ہے، آزان دو. آقا کے پیارے غلام بلال نے کہا یا رسول اللہ، زمین پر ہوتا تھا تو سمجھ میں بات آتی تھی کہ چہرہ کدھر کرنا ہے. زمین پر ہوتا تھا تو بات سمجھ میں آتی تھی کہ چہرہ کدھر کرنا ہے، یعنی کعبہ کی طرف سمت کر لینا سمجھ میں آتا تھا. آج تو کعبہ کے اوپر ہوں یا رسول اللہ، اب کدھر کروں، اب کدھر کروں؟ تو آقا نے وہی جواب دیا جس کی ترجمانی امام اہل سنت کر رہے ہیں. آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. اے بلال، اب تک تم نے کعبے کی طرف نہ رخ کیا ہے، آج کعبے کے کعبہ کی طرف رخ کر کے اذان دے دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، فیضان مخدوم اشرف، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلی حضرت. نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बेशक दलील का अंदाज भी आप देखिएगा, कुरान से पहले दिया मैंने, समझाया, समझाने के बाद फिर हदीस से दिया मैंने, फिर भी ये सर फिरे अगर आपसे पूछें तो आप खुदा के वास्ते अगर दे सकते हैं तो दे देना, नहीं तो आप हमारा नंबर दे देना, हमारी तरफ फॉरवर्ड कर देना, हमारी तरफ फॉरवर्ड करना, कभी भी झगड़ा नहीं करना। आप अहले दिल हैं, अहले मोहब्बत हैं, उसी पर कायम रहिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर आपका हश्र हो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर आपकी मौत हो अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर आप जीना नसीब करें अल्हम्दुलिल्लाह, इसी पर आप तन मन धन से हर जाविये से अपनी जिंदगी गुजारे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपके पास के उलमा की हिफाजत फरमाए, आमीन। आपके पास के उलमा की हिफाजत फरमाए जो बकाए दीन और तहफ्फुज़ सुन्नियत के जिम्मेदार हैं। तवज्जो दीजिएगा प्यारे, अब जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक ए हबीब हमने आपको बेहिसाब खूबियां अता की, हमने आपको बेहिसाब खूबियां अता की, बेशुमार खूबियां अता की हैं। अब आप बताइए, जब अल्लाह ताला ये बोले हमने आपको बेहिसाब खूबियां अता की, तो अब कोई हिसाब लगा सकता? बोलो भाई, अगर मैं कहूं जितना चाहो ले लो, तब इसका क्या मतलब हुआ कि क्वांटिटी की इंतहा नहीं है, जितना चाहो ले लो, अब आपकी चाहत पर। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को सूरह कौसर की फर्स्ट आयत करीमा में फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर, ए हबीब हमने आपको बेशुमार खूबियां अता की, बेशुमार खूबियां अता की है। तवज्जो दीजिएगा, बेशुमार खूबियां अता की है। इनको समझ में नहीं आता, नहीं आता प्यारे। ये बताइए आप बशर हैं कि नहीं? बोलो बशर है ना? बोलिए बशर, बोले तो इंसान हैं कि नहीं? पूरे लोग बोलो जी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शक नहीं करना, वहां इंसान है। हाँ, अल्लाह ताला भी बोल रहा आपको इंसान है, उन लोगों को बोल रहा है ये चौपायों से भी बदतर है, आप इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह अनफाल में उन लोगों को बोल रहा है, आयत नंबर 20 या 21 में अल्लाह सुब्हानहू इन्ना शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लदीना ला याक़िलून, बेशक चौपायों में सबसे बदतर चौपाए नबी के गुस्ताख हैं। पारा नंबर 9 में भी है, पारा नंबर 10 में भी है। हाँ, अब गुस्सा उसी को आता जो गुस्ताख हो। हमारे कहीं भी नहीं गुस्सा आ रहा, हम गुस्ताख ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुस्ताख ही नहीं, गुस्सा नहीं आ रहा। अब जिनको गुस्सा आ रहा होगा समझ जाओ गुस्सा के कौन है भाई, हम गुस्ताख होंगे तब ना इस आयत को अपने ऊपर फिट समझेंगे, हमारे ऊपर हम पहले से फिट है अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो दीजिएगा, बेशुमार खूबियां अता की। अब आप बताइए, आप भी हैं इंसान, हम भी हैं इंसान, आप भी हैं बशर, हम भी हैं बशर। तवज्जो दे रहे हैं ना? हम भी हैं बशर, आप भी हैं बशर। ए बशर सुन, तवज्जो दो, हमारी तरफ दो तवज्जो। आप भी हैं इंसान, हम भी हैं इंसान। अबू जहल भी इंसान है, तवज्जो दीजिएगा, अबू जहल भी बशर है, अतबा शैबा भी बशर है, कुफार भी बशर है, हिंदू भी बशर है, घंटे चलाने वाले भी बशर हैं, सब बशर हैं। अब मुसलमान के लिए बशर होना खूबी हुआ? बोलो, मुसलमान के लिए इंसान या बशर होना ये कमाल की चीज हुई? बोलो, अरे अगर कमाल की चीज होती तो फिर हिंदू भी बाकमाल हो जाता, होता कि नहीं? फिर तो सबको कहना पड़ता बाकमाल। तवज्जो दीजिएगा, तो आप जो ये आपके पास चिट्ठी ला करके, पूरे कुरान में 2 आयतें करीमा है, सूरह कहफ की लास्ट आयत करीमा, सूरह हामिम सजदा के आयत नंबर 6, बशर बशर बशर, ये नहीं समझ सके बशर को, आज इसकी भी तौसीक कर दो और इसको भी समझ जाओ कि नबी पाक ने बशरियत की तमसील पेश करना या अल्लाह का मकसद नहीं है, बल्कि नबी पाक के इंसान कामिल होने की दलील दे रहा है। मौला कहवा रहा है, ए मेरे हबीब तुम कह दो इन्नमा अना बशरुन, मैं ही इंसान हूं। तवज्जो दीजिएगा, इस जुमले पे गौर कीजिए, मैं ही इंसान हूं। ये मैं ही का जुमला क्यों कह रहा हूं मैं? तवज्जो दीजिए, इसमें एक लफ्ज है इन्नमा जिसका माना होता है ही, और एक लफ्ज है अना जिसका माना होता है मैं, और एक लफ्ज है बशर जिसका माना होता है इंसान। तो अब क्या माना हुआ? इन्नमा माने ही, अना माने बशर, अना माने मैं, तो मैं ही इंसान हूं। तवज्जो दीजिएगा, मैं ही इंसान हूं। ये क्यों कहा गया? आज सुन लो इसी आयत करीमा में अजमत, और जो आजू बाजू में हमारी बात सुन रहे हैं, अब वो चिट्ठी पर इस आयत को लिख करके हमारे नौजवानों के सामने तनकीस रिसालत न करें, अजमत रिसालत न घटाएं, क्योंकि आज डिक्लेयर होने वाला है कि इस आयत करीमा में भी मुस्तफा की शान मौजूद है। मैं ही इंसान हूं, मैं ही बशर हूं। कैसे मुस्तफा
بولے کہ میں ہی انسان ہوں، میں ہی بشر ہوں، میں ہی انسان ہوں، ہم ایک نہیں 10 نہیں ہزاروں آپ کی زندگی میں کرپشن نکالیں گے. آپ انسان ہیں، نماز نہیں پڑھتے، آپ انسان ہیں، گالی گلوچ کرتے، آپ انسان ہیں، انسانیت نہیں ہے، آپ انسان ہیں، بدعملی کرتے، آپ انسان ہیں. غرض ہے کہ کسی بھی مخلوق کو ہمارے سامنے لاؤ مصطفیٰ کو چھوڑ کر کے، ان میں ایک نہ ایک کچھ نہ کچھ کرپشن نکلے گا. مگر خدا کی قسم، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سنو، بلکہ قرآن کی آیت کریمہ سنیے. سورہ نجم کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ، اللہ کے حبیب کے بارے میں فرمایا جاتا ہے وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اے حبیب آپ صبر کرتے رہیے کہ آپ میری نگاہ میں موجود ہیں. نبی خدا کی نگاہ میں موجود ہے. دوسری آیت کریمہ سورہ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوی وما ينطق عن الهوى. آیت نمبر 3 سورہ نجم کی ہے. اے حبیب، اب حبیب جو بھی بولتا ہے وہ خواہش سے نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے رب کی وحی ہوا کرتی ہے. اب بتاتے جاؤ پیارے، جس کی بولی میں کوئی کرپشن نہ ہو، جس کی بات کرپٹڈ نہ ہو، اس کی ذات کیسے کرپٹڈ ہو سکتی ہے؟ ذات کی محتاج ہوتی ہے بات، اور بات معتبر تو ذات بھی معتبر ہوگی. اگر بات اچھی ہے تو ذات بھی اچھی ہوگی بلا تشبیہ. اب ابو داؤد شریف کی حدیث پاک سنو، کتاب العلم کی حدیث پاک ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی ہے، واعظ و نصیحت کی تقریریں ہو رہی ہے. آپ کو نیند نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا؟ بولو. آ رہی؟ ہاں آ رہی ہے، آئی نہیں ہے. آ رہی ہے، آئی نہیں. ہاں ماشاء اللہ. درود شریف پڑھیں تو اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام. اور یہ تو 10 کا تم اکیلے پڑھتے ہیں، اب سب جنے پڑھو. ہاں اچھا پڑھو تو میرے ساتھ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم. مولا امام بوصیری کے صدقہ طفیل میں قبول فرما. آمین. توجہ دیجیے. واہ سبحان اللہ. بے شک ہے نا توجہ. میں سب کو دیکھ رہا ہوں ایک ایک لائن سے. ابو داؤد شریف کتاب العلم کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی مجلس بیٹھتی تھی، ہر روز واعظ و نصیحت کی محفل سجتی تھی، بیٹھتی تھی، ہم سب جمع ہوتے تھے، مگر ان میں مجھے خصوصیت یہ حاصل تھی کہ میں نبی پاک کی بولی ان کی تمام اداؤں کے ساتھ لکھ لیا کرتا. سبحان اللہ. نہیں سمجھے تو میں بول دوں، آقا جیسے بولتے، جس طرح بولتے، جہاں جہاں بولتے، جو جو بولتے، میں سیم ٹو سیم لکھ لیتا. توجہ دیجئے گا، یہ صحابی ہیں، وہابی نہیں ہے. ہاں صحابی رسول ہیں، لکھ لیتا. تو اب سنیا، سوب رہتے تھے نا، سوب رہتے تھے. ابھی بھی کسی کی نیند اڑی ہوئی ہوگی عداوت میں، کسی کی نیند اڑی ہوئی ہے محبت میں. سبحان اللہ. توجہ دیجئے گا، مگر میں دلیل دے کے جا رہا ہوں. اب الٹی پلٹی بات اور کوئی شوشہ گوشہ نہیں، اور میں کوئی بیرونی عالم نہیں، حیدرآبادی عالم ہوں. توجہ دیجئے گا. ہاں بول کر کے کیا کہ بول کو چلے گئے. نہیں، ہماری کتاب صبح شام ہی رہتی ہے. ابھی لے کے جائیے گا ضرور. ہاں ایک ایک کتاب ضرور لے جائیے گا. جو میں تھوڑی سی کتاب لایا ہوں، مولانا ذاکر بولے تھے لیتے آئیے. خیر،
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں ہر طرح سے ہر زاویے سے ایک ایک نقطہ ایک ایک ادا ہر چیز کیفیت نبی ہونٹ کیسے کرتے نبی لب کیسے کرتے نبی انگلی کیسے کرتے نبی کس طرح کرتے نبی کی ادا کیا ہوتی نبی کی حرکت کیا ہوتی نبی کی پوری شکل کیا ہوتی میں سب کچھ من وان اے ٹو زیڈ سیم ٹو سیم لکھ لیتا توجہ دیجئے گا لکھ لیتا لکھ لیتا اس کے بعد فَمَنَعَتْنِي قُرَيْشٌ مجھے کفاران قریش روکنے لگے مجھے قریشیوں نے روک دیا چنانچہ ایسا ہوا کہ جب روک دیا گیا تو اب سنیے جملہ کیا کہا تھا قریش نے جو روکنے کا جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں بشر ہونا بشر کی پگڑی باندھ کر کے توجہ دیجئے گا کیا کہا تھا قریش نے روک کر کے اے عبداللہ تم محمد کی ہر بات لکھ لیتے ہو توجہ دیجئے ہوا بشر یتکلم فی الغضب کیا کہا تھا ارے وہ ایک انسان ہے جو غصے میں بھی بات کر لیتے ہیں توجہ دیجئے گا یہ نہیں کہا تھا کہ وہ نبی ہے وہ رسول ہے وہ بشر ہے توجہ دیجئے گا کفر اور ایمان کی پہچان دیکھیے گا ایمان کہتا ہے بغیر دلیل کے محبت کی ادا کا ذکر ہو اور کفر کہتا ہے ارے نہیں بغیر دلیل کے نہیں ذکر ہونا چاہیے دیکھیے گا عبداللہ کو نہیں کہا تھا نبی نے نہیں کہا تھا مگر یہ فل لکھ رہے تھے کیونکہ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ جو محب ہوتا ہے وہ محبوب کی ہر ادا کو بغیر کہے ہوئے لکھ لیتا ہے بغیر کہے ہوئے ذکر کرتا ہے مگر کفر کی پہچان محسوس کیجئے جو آج دلیل مانگتے ہیں وہ سنیں کیا کہا کفاران قریش نے جو ان کی محفل میں بیٹھتے تھے الٹے پلٹے انہوں نے کہا محمد بشر ہوا بشر یتکلم فی الغضب وہ ایک انسان ہے جو غصے میں بھی بات کرتے ہیں اور تم لکھ لیتے ہو بعد میں کہیں یہ غصے والی بات دلیل نہ بن جائے اس لیے تم لکھنا بند کر دو تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ان کے کہنے پر بند کر دیا دوسری دن جب محفل سجی واعظ و نصیحت کی محفل سجی ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر دوڑاتے ہیں سبحان اللہ پیارے تم بھول سکتے ہو ظاہری طور پر مصطفیٰ کو مگر یاد رکھنا نبی ایک سیکنڈ کے لیے بھی تجھ سے دور نہیں ہے آیت نمبر 6 اللہ سبحانہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اے لوگو اے مومنو اے نبی کے عاشقو اے نبی کے چاہنے والو نبی کو میں نے تیری جان سے زیادہ قریب رکھ دیا ہے یہ اللہ فرماتا کچھ سمجھ رہے ہیں آپ تو ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر گئے نہیں دوسرے دن جب محفل سجی نبی پاک نے دیکھا تو کہا این عبداللہ سبحان رسول اللہ نے کہا عبداللہ کہاں ہے تو کسی نے کہا عبداللہ گھر میں ہے ان کو ایسے کہا گیا ایک صحابی کو بھیجتے ہیں جاؤ بلا لو کیا کہنا درد رسول سمجھیے امت کا اضطراب کیسا ہوتا تھا مصطفیٰ کا سمجھیے امت کی فکر میں کس طرح فکر مند ہوتے تھے مصطفیٰ سمجھیے غمخار امت رسول کی شان سمجھیے پوچھتے ہیں بلائے حضرت عبداللہ آتے ہیں ادب و احترام کا نذرانہ پیش کر کے عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے بلایا آقا نے کہا ہاں بتاؤ تم آئے کیوں نہیں تم جب لکھتے تھے اللہ خوش ہوتا تھا رسول اللہ خوش ہوتے تھے کیوں نہیں لکھے کسی اچھی باتیں ہوئی تم لکھتے تھے بڑا اچھا لگتا تھا سیم وہی بات کہی یا رسول اللہ قریشیوں نے مجھے منع کیا آپ بشر ہیں اور بشری تقاضے میں کچھ غصے میں بھی بول دیتے ہیں تو بول دیں گے تو کہیں دلیل نہ بن جائے اس لیے میں روک گیا اب آقا کو کیا کہنا چاہیے واقعی انہوں نے صحیح کہا میں بشر ہوں توجہ دیجئے گا اور یہ دو آیت کریمہ کی شان کو سمجھیے گا اور ہمیشہ یاد رکھیے گا صحیح ابو داؤد کتاب العلم کی حدیث پاک ہے آقا کا جملہ ہے سنو فواللہ یا عبداللہ اے عبداللہ سن لے ما خرج منی الا الحق میرے اندر سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے میرے اندر سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا میں جب بھی بولتا ہوں تو حق ہی بولتا ہوں تم بشریت کے تصور میں نہیں نبوت کے تصور میں سنو رسالت کے تصور میں سنو آپ بھی بورا
اور آیتوں کے سہارے اور حدیثوں کے سہارے لے کر کے سمجھنے کی کوشش کرو. یہ بھی تمہارے پاس پک آؤٹ کرنے کے لیے یہی حربہ یوز کر رہے ہیں. مگر سنو, ماننے کا تعلق دل سے ہے, دلیل سے نہیں ہے. ماننے کا تعلق دل سے ہے. تم نے نبی کو دل سے مانا ہے. اگر کوئی دلیل پوچھے تو ہماری طرف بھیج دو. کہہ دو انہیں میں نے مصطفیٰ کو دل سے مانا ہے. اگر دل چاہیے تو میں پیش کروں, دل چاہیے تو پیش کروں. اور دل عبداللہ ابن عمر کا نبی کی ہدایت کے بعد سن لینا. عمر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اس کے بعد سے میں کسی کی نہیں سننے لگا, کسی کی نہیں سننے لگا. ایسے ہی آج سے پہلے اگر آپ نے کسی کی سن لیا ہے اور چٹھی کے ذریعے آپ کو آ گئی ہے آیت نمبر 110 سورہ کہف, آیت نمبر 6 حامیم سجدہ, پارہ نمبر 24, یہ اگر 24 تمہارے پاس لا کر کے 24 نمبر کے اگر تمہارے پاس آیت پارہ نمبر 24 کی آیت نمبر 6 لا کر بولتے ہیں کہ حضور اللہ خود فرما رہے ہیں بشر ہیں بشر ہیں. ارے تم نے کیا سمجھا بشر ہے؟ نبی کی بشریت کرپشن سے دور ہے اور تیری بشریت پوری کرپٹڈ ہے, پوری کرپٹڈ ہے. اس لیے اللہ نے کہا اے حبیب مجھے بس آپ کی بشریت چاہیے اور آپ کی بشریت کے صدقے میں ساری بشریت کو بخش دوں. اب جو عقیدہ ایسا رکھے گا تب نا, جو بولے گا ٹائی لگا کر کے آج کی تاریخ میں ہم محمد کو بھی نہیں مان سکتے, آج کی تاریخ میں محمد کو ماننا حرام ہے, وہ مر چکے ہیں, ان کے لیے دعا کرو. ابے ظالم, اگر مر چکے ہیں تو مردہ کا کلمہ پڑھتا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. خبردار خبردار, اگر تم نے سوچ بھی لیا تو کہہ یہ رہا تھا وہ آیت کریمہ سورہ بقرہ کی, اے ایمان والو رائنا مت کہو. رائنا کا مطلب یہ ہوتا ہے, رائنا صحابہ اس نیت سے کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ کی بات ہمیں تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آئی, ریپیٹ کیجئے, ہمارے ذہن کی رعایت کیجئے. مطلب اچھے معنی میں صحابہ یوز کرتے تھے, مگر رائنا کا معنی ڈکشنری میں یہودیوں کی لغت میں یہ ہوتا تھا, کیا ہوتا تھا؟ توہین کا ایک معنی ہوتا تھا. دھیان دیجیے, وہ توہین کیا ہے؟ رعونت, سرکشی, اور ایک چرواہا کا بھی معنی ہوتا. اسی نیت سے کفاران مکہ, یہودیان عرب یوز کرنے لگے کہ ارے اب تو مسلمان بھی یوز کرتے ہیں رائنا, تو ہمیں بھی اگر یوز کرے نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. بول دیتے کہ مسلمان ہی یوز کرتے ہیں, تمہیں تو یوز کرتے, تمہارے تو مولوی ایسا بولے. آج دیکھیے نا فیس بک پر, ٹویٹر پر, احمد رضا خان نے کہہ دیا ہے کہ 8 ربیع الاول کو میلاد النبی ہے, حضور کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے, اور تم لوگ جب ان کو مانتے, ابے ہم مانتے ہیں تو تیرا پیٹ کئی قدرت کر رہا ہے, تیرا پیٹ کئی قدرت کر رہا ہے. ہم مانتے ہیں, رہنے دے ہمارے پاس, ہم مانتے ہیں ہمارے پاس رہنے دے, ہمارا بیٹا ہم کیسا بھی کپڑا لا کر کے دے. ماننے کا تعلق جب ہم سے ہے. مگر نہیں پیارے, اس کی بھی وضاحت کر دو, ہم نبی کی میلاد نہیں جشن میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ, واضح کر دو, ہم میلاد النبی نہیں عید میلاد النبی مناتے ہیں. سبحان اللہ, عید میلاد النبی مناتے ہیں. جواب بھی ان کو مل گیا ہے. اب توجہ دیجئے گا تو اسی بات کو محسوس کیجئے گا. اور کفر و ایمان, تو وہی کہہ رہا تھا رائنا یہودی کی لغت میں تھا ہمارے چرواہا, رائنا کا معنی ہمارے چرواہا, اور اسی نیت سے, گستاخی کی نیت سے نبی پاک کو پکارتے تھے. اور جب حضرت سعد بن معاذ جو یہودی کی لغت کو سمجھتے تھے, صحابی رسول ہیں, توجہ دیجئے گا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد سمجھتے تھے یہودی کی لغت کو, تو یہودی کی لغت کو سمجھ کر کے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کفاران مکہ, یہ یہودیان عرب نبی پاک کو جو یہ بلا رہے ہیں یہ گستاخی کی نیت سے بلا رہے ہیں. آقا کے پیارے صحابی نے کہا آج کے بعد سے اگر میں نے رائنا کا جملہ سنا ہے تو میں تم سب کی گردن اڑا دوں گا. تو یہودیان عرب نے کہا ہم کو روکتے ہو اور تمہارے ساتھیاں نبی کے غلام, نبی کے صحابہ بولتے ہیں تو نہیں روکتے ہو. بڑا دل دکھا. اس سے پہلے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حضرت سعد جاتے, طائر سدرہ آ جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام اور یہی آیت لے کر اتر جاتے ہیں. اے ایمان والو, اے صحابہ کرام کی جماعتوں, تم بھی رائنا مت کہو, نبی کو کہو یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ انظر حالنا. ان وہابیوں سے پوچھو یا رسول اللہ انظر حالنا حرام ہے, آیت اتری ہے, آیت حرام کے لیے نہیں, آیت آپ کو عمل کرنے کے لیے اتر رہی ہے کہ سنو اب نبی کو کیا کہہ کے پکارنا ہے, یا رسول اللہ انظر حالنا, یا رسول اللہ ہماری حالت کو دیکھیے. جب یہ آیت اتر گئی تو آیت کی اینڈنگ کیا ہو رہی ہے, وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. اب آپ
بتائیے صحابہ کرام جو رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے، کیا کہا میں نے؟ رائنا کا لفظ صحابہ کرام کس لیے استعمال کرتے تھے؟ ادب کے لیے استعمال کرتے تھے. ہماری رعایت کیجئے یا رسول اللہ، ہماری نگرانی فرمائیے یا رسول اللہ. توہین کی بو باس بھی نہیں تھی، مگر چونکہ اس لفظ میں ایک توہین کا پہلو تھا، رب کو وہ بھی گوارا نہ ہوا. تو آپ مجھے بتائیں جماعت کے امیروں، بشر میں یہودیت کا بھی پہلو ہے، بشر میں ابو جہل کا بھی پہلو ہے، عتبہ شیبہ کا بھی پہلو ہے، کفاران مکہ کا بھی پہلو ہے، منافقین عرب کا بھی پہلو ہے، موجودہ گورنمنٹ کا بھی پہلو ہے، تمام کا پہلو ہے. تو اب جب بشریت میں یہ سب شامل ہے، وہاں ایک شامل تھے اور اللہ نے منع کر دیا. تو اس آیت نے ہمیں سہارا دے دیا کہ اب نبی کے لیے ایسا لفظ استعمال کرو جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، صرف مصطفیٰ شریک ہو. اسی لیے ہم نے بشر کو خیر البشر کہہ دیا ہے، افضل البشر کہہ دیا. سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار خوبی عطا کی، بے شمار خوبی عطا کی. اور سننے کے اگر موڈ میں ہے تو ٹھیک ہے، نہ تو آئیے صلاۃ السلام پڑھ لیں. صلاۃ السلام ارشاد ہو، بیان ہو، بیان. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میلاد النبی کی اگر دلیل ان لوگوں کو چاہیے تو آپ ایک کتاب ہے ہماری، 10 آیتوں سے میں نے میلاد النبی کو ثابت کیا ہے. اس میں صحیح بخاری کا بھی حوالہ ہے، حاکم مستدرک کا بھی حوالہ ہے، ابن کثیر کا بھی حوالہ ہے، سب کا حوالہ میں نے دے دیا ہے. وہ بھائی ہیں، وہ کھڑے ہو کر کے آپ کو ایک ایک کتاب دیں گے، جتنا پیسہ مانگیں گے آپ دے دیجیے گا، نہیں پیسہ ہوگا تو ہمارے سے لے لیجیے گا، مگر ضرور لے جائیے گا آپ. اور اگر وہ پوچھیں کہ بھائی ہمارے کو میلاد النبی کی دلیل دو تو آپ ان کو کہہ دیجیے گا دیکھو اس کے پیج نمبر 28 پر ہے کہ نہیں. اور اگر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ ان کو بولو کہ بھائی اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کروں، بھائی آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کروں. ایسا کرو آپ جاؤ پہلے پڑھ کر کے آؤ اچھے سے، پھر سمجھنا. آپ سمجھ میں، ارے جب کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ صحیح نہیں، کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کا کلام سمجھ میں نہیں آ رہا، حدیث سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ کیسے سمجھاؤں آپ کو؟ اس لیے بھائی صاحب ہیں ہمارے، وہ ابھی آپ کو دیں گے. آپ جائیے سب کو دیجیے ایک ایک کتاب، اور ایک ایک کتاب سب لیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور لیتے جائیے اور سنتے بھی جائیے آپ توجہ سے. 2-3 آیت کریمہ پر اور بات کہہ دوں، ایک جو امپورٹنٹ آیت ہے اس پر واضح کر دوں اور سمجھ جائیے گا. سورہ الاعراف آیت نمبر 188، بولو سورہ اعراف آیت نمبر 188، بولو سورہ اعراف آیت نمبر 188. اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اور اللہ سبحانہ فرماتا، دھیان دیجئے گا، کیا لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. اس آیت کریمہ میں جانتے بڑے بڑے جتنے بھی جماعت کے لوگ ہیں اس آیت کریمہ کو بیس بنا کر کے نبی پاک کے علم غیب پر کیا ہوا توجہ دیجئے. ایک آیت کریمہ کی وضاحت کر دو پھر تقریر ختم ہو جائے گی اور جلسہ ختم ہو جائے گا. دھیان دیجئے گا، اس آیت کریمہ کو بیس بنا کر کے پورے، ارے ہمارے پاس تو 100 مرتبہ آ چکے ہوں گے، آپ کے پاس بھی آئیں گے. سورہ اعراف آیت نمبر 188 میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اگر میں غیب جانتا تو بہت بھلائی جمع کر لیتا. بولو کیا فرما رہے رسول اللہ؟ اگر میں غیب جانتا تو بہت بھلائی جمع کر لیتا. اس آیت میں کہنا وہ چاہ رہے ہیں کہ رسول غیب نہیں جانتے، رسول غیب نہیں جانتے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے گا شان محمدی، توجہ دیجیے گا. کیا کہیں اگر میں غیب جانتا تو اس کا مطلب یہ ہوا، وہ مطلب بیان کر رہے ہیں کہ میں بہت بھلائی جمع کر لیتا، میں بہت بھلائی جمع کر لیتا. یہ سورہ اعراف آیت نمبر 188، اس کی بھی وضاحت ہوئی ہے کتاب میں، توجہ دیجیے گا. میں بہت بھلائی جمع کر لیتا، اسی میں اس کا جواب ہے. ان کو پوچھو اگر میں غیب جانتا، اس آیت کے ٹکڑے سے اگر تم کہتے ہو کہ نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو اگر کیوں کہتے، صاحب کہتے کہ میں جانتا ہے نہیں، مگر نبی کہہ رہے ہیں اگر میں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں جانتے ہے نا، اس نہیں جانتے. تو اب ان سے کہو کہ اس آیت کے بعد کا ٹکڑا ہے میں بہت بھلائی جمع کر لیتا، تو یہ بتاؤ کہ کیا نبی پاک بھلائی جمع کیے یا نہیں، نبی پاک بھلائی جمع کیے یا نہیں. تو اب وہی آیت کریمہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بے شمار بھلائی عطا کی ہے، بے شمار بھلائی عطا کی ہے. تو اب آیت کریمہ میں
کیا ہوا اگر میں غیب جانتا تو بھلائی جمع کر لیتا. اب آیت کریمہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اسی لیے وہ لوگ پریشان ہیں. میں کھل کر کے بتا دوں, سنو, میں اللہ کے بغیر دیے ہوئے, بغیر عطا کے اگر میں جانتا تو بھلائی خوب جمع کرتا. مطلب یہ کہ میں جو بھی غیب جانتا ہوں وہ سب اللہ کی عطا سے جانتا ہوں, اور خیر کثیر تو میری پوزیشن ہے. رب نے کہہ دیا ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. آگے سمجھ میں؟ تو ایسے ہی اگر ایک ٹکڑے پہ وہ بولے کہ اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ غیب نہیں جانتے, تو آپ کہہ دینا دوسری آیت میں ثابت ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیر کثیر بھی نہیں ہے, ان کے پاس خیر کثیر بھی نہیں ہے. تو پھر سینکڑوں آیتیں کریمہ ایسی ہیں جن میں نبی پاک کو کہا گیا کہ آپ کو ہم نے خیر کثیر عطا کیا ہے, ہم نے بے شمار خوبیاں عطا کی ہے. اس لیے آیت کی وضاحت ضروری ہے. آتے آتے میرے پاس فون آیا تھا, وہ بھی سن لیے ہوں گے جو ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے, آپ بھی سن لیجئے. اگر آیت نمبر سورہ اعراف کے آیت نمبر 188 سے ایسا آئے تو پورا ان کا پورا ترجمہ, پوری میننگ سننا. اور وہ اگر بولے اگر میں غیب جانتا, اب تم ہی بتاؤ اگر کب بولا جاتا بات, اگر کب بولا جاتا, اس کا مطلب یہ کہ یقین نہ ہو نا, ہاں ایسا ایسا بول کر کے چپ ہو جاتے آپ کو. تو آپ کہنا رہے ذرا صحیح سے بولو نا, اگر میں غیب جانتا تو بہت بھلائی جمع کر لیتا. ٹھیک ہے, اگر میں غیب جانتا, اس میں نہیں معلوم ہو رہا نا بھلائی جمع کرے یا نہیں کرے, ایسا پوچھ لیں. اب اگر وہ جیسے بولے کہ نہیں نبی پاک کے پاس بھلائی بھی نہیں ہے تو جا کہ ایمان, پھر آپ بول دینا بھائی میں کہیں کو فتوا دوں, اللہ تعالیٰ خود فتوا دے رہا ہے انا اعطیناک الکوثر کا انکار ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہم خیر کثیر دے دیے ہیں اور تو کہہ رہا خیر کثیر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم سب کو, اس محفل کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. آمین. نبی پاک کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین. محفل میلاد ہر سال مناتے رہو. آمین. محبت کی نشانی ہے, دل کی نشانی ہے, اہل دل کی نشانی ہے. پروردگار آپ کی عظیم الشان محفل کو قبول فرمائے. آمین. مولا اس محلے میں جو بھی بیمار ہے, اس محلے کے بچے بوڑھے بزرگ جس طرح سے بھی بیمار ہے, آمد مصطفیٰ کی بہار کے سب کو طفیل میں سب کو بہار عطا فرما دے مولا. سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما مولا. شفاء کامل عاجل نصیب فرما مولا. یا اللہ جو بھائی یہاں حاضر ہیں سب کو بخش دے, جو سنی صحیح العقیدہ سن رہے ہیں ان سب کو بھی بخش دے مولا. اور مولا جو بے ہدایت ہے پروردگار عالم انہیں ہدایت کاملہ نصیب فرما مولا. انہیں نبی پاک کا بنا دے مولا. انہیں نبی پاک کی غلامی میں ان کا حشر ہو پروردگار عالم. یا اللہ آج کے جن جن بھائیوں نے بیان کیے ہیں, اگر بیان میں کسی سے بھی جس بھی اعتبار سے لغزش ہوئی ہو, خطائیں ہوئی ہو, پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے مولا. نثر میں نظم میں جس طرح سے بھی پڑھے گئے مولا سب کو اپنے حبیب کے وسیلے سے قبول فرما لے. الفاتحہ. الى حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قال الله تبارك وتعالى في شأن نبينا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ببركة فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبطفيل وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.